بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے اندر مہر کی کم سے کم شرعی مقدار کیا بیان کی گئی ہے، اور مہر فاطمی جو عموماً مشہور ہے، اس مہر فاطمی کی شرعی مقدار مفتیٰ بہ قول کے مطابق کیا ہے، اس کی تفصیل۔ چنانچہ علماء احناف کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار ہے 10 درہم۔ مہر کی کم سے کم مقدار ہے 10 درہم۔ درہم کس کو کہتے ہیں، یہ بات تو میں اپنی کتاب سراج النبوی شرح شمائل ترمذی کے باب نمبر 30 حدیث نمبر 194 میں بڑی تفصیل سے نقل کر چکا ہوں، آپ وہاں دیکھ لیں گے۔ تاہم تھوڑی سی تفصیل یہ بتلا دوں کہ ایک درہم کی مقدار جو فقہا نے نقل کی ہے اور موجودہ دور کے ہمارے علماء اور مفتیان کرام جیسے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب احسن الفتاوی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر علماء نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ چنانچہ احسن الفتاوی اور جواہر الفقہ اوزان الشرعیہ وغیرہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ ایک درہم کی مقدار یہ بیان کی ہے کہ ایک درہم کی جو مقدار ہوتی ہے وزن کے اعتبار سے، وہ 3 گرام 61 ملی گرام اور 800 مائکرو گرام کا ایک درہم ہوتا ہے۔ وزن کے اعتبار سے 3 گرام 61 ملی گرام اور 800 مائکرو گرام، اتنا ایک درہم کا وزن شمار کیا گیا ہے۔ اب اس 10 درہم جو اصل ہے شرعی اعتبار سے، اس میں ضرب دیں گے تو اب حاصل ضرب یہ ہوگا 30 گرام 618 ملی گرام۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اولاً درہم کو دیکھیں کہ ایک درہم کا موجودہ دور میں کتنا گرام بنتا ہے۔ ایک درہم جو ہے اس کا جس دور میں آپ کو لینا ہے، ہم یہ 1442 ہجری میں چل رہے ہیں، 2021 عیسوی، آج جو تاریخ ہے وہ 10 مئی 2021، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے 27 رمضان المبارک 1442 ہجری، بروز سوموار یعنی پیر۔ تو آپ جس دور میں اس کو لینا ہے تو موجودہ دور میں گرام کتنا بنتا ہے یہ درہم کا، اس کو آپ وزن کر لیجئے۔ جب معلوم ہو جائے گا تو ایک درہم کی مقدار اس زمانے کے حساب سے آپ متعین کر لیجئے۔ یہ جو میں آپ کو سامنے بتلا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں کہ 3 گرام جو درہم کا وزن ہوتا ہے وہ 3 گرام 61 ملی گرام اور 800 ملی گرام اور 800 مائکرو گرام ہوتا ہے۔ تو یہ 800 مائکرو گرام 61 ملی گرام اور 3 گرام جو ہے یہ ایک درہم کا وزن بن جاتا ہے۔ لہذا اب اس ایک درہم کی اس مقدار کو جو ہم نے ابھی متعین کیا اور بتلائی، جو اصل ہے اس میں ضرب دے دیں گے تو حاصل ضرب آپ کو جو میں نے ابھی بتلایا کہ 30 گرام 618 ملی گرام ہے، یہ بن جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص اس مقدار میں چاندی یا اس کی موجودہ دور کی جس دور میں وہ دے رہا ہے مہر شرعی، اس دور کی جو قیمت اس کی بنتی ہے، یعنی 3 گرام 61 ملی گرام
माइक्रोग्राम की जो उस दौर में, जिस दौर में उसको अदा करना है, उस दौर में जो कीमत होगी उसको अदा कर दे, तब भी शरई एतबार से महर अदा हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको तफसील बतलाई है। और अगर इसी को 10 ग्राम के तोले के हिसाब से देखेंगे तो 3 तोला 618 मिलीग्राम चांदी हो जाता है। चूँकि तोले के अंदर कमी बेशी है, इसलिए अगर इसको 10 ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 3 तोला 618 ग्राम होता है, और उसी में थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए तो 800 माइक्रोग्राम होता है। इससे कम उलमाए अहनाफ के नज़दीक महर नहीं है। ये तो आपके सामने कम से कम महर की जो मिक़दार फ़ुक़हा ने नक़ल की है और मौजूदा दौर के हमारे उलमा और मुफ्तियान किराम ने बयान किया है, वो ये तफसील थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब हम आगे देखते हैं कि महर फ़ातिमी की शरई मिक़दार क्या है। महर फ़ातिमी की शरई मिक़दार फ़ुक़हा ने, उलमा ने क्या बयान की। चुनांचे महर फ़ातिमी के बारे में हदीस मुबारका के अंदर हमको 2 कौल मिलता है। उनमें से एक कौल है 480 दिरहम का और दूसरा कौल 500 दिरहम का मिलता है, और इन दोनों का सबूत हदीस मुबारका में मौजूद है। चुनांचे 500 दिरहम वाली जो रिवायत है वो रिवायत इब्न माजा के सफ़ा 127 पर मौजूद है, और अबू दाऊद शरीफ की पहली जिल्द 287 सफ़ा और हाशिया मिशकातुल मसाबिह उसकी पहली जिल्द सफ़ा 277 पर मज़कूर है। वहाँ इस हदीस की तफसील देख सकते हैं। 500 दिरहम के हिसाब से 141 तोला 3 माशा चांदी होता है। चूँकि इसी कौल को हमारे उलमा ने फतवे के लिए मुख्तार शुमार किया है और इसी को मुफ्ता भी कौल तस्लीम किया है, इसलिए मैं इसी की वजाहत कर देता हूँ। 480 का भी बाज़ उलमा ने कौल लिया है, लेकिन वो ज़्यादा राजिह तो नहीं, 500 का कौल ज़्यादा राजिह है, इसलिए मैं इसकी तफसील नकल करता हूँ। चुनांचे बाज़ उलमा ने जो 480 दिरहम वाली हदीस में आया है, 480 दिरहम का तज़किरा, उसको भी लिया है। इसके बारे में कहा है कि इस रिवायत में नश का ज़िक्र छोड़ दिया गया, जो खोट वगैरह उसमें मिला हुआ होता है उसको सिरे से छोड़ दिया गया है, इसलिए 20 दिरहम कम कर दिया गया है। क्योंकि अहले अरब की उमूमन ये आदत हुआ करती थी कि वो कसर को नहीं लेते थे, उसको छोड़ देते थे, इसलिए मुफ्ता भी कौल 480 दिरहम वाला नहीं शुमार किया जाता। लिहाजा अब जब 480 दिरहम मुफ्ता भी नहीं है तो हम इस कौल की कोई सराहत यहाँ नहीं करते हैं। फिर हम सराहत करते हैं 500 दिरहम वाली रिवायत की। चुनांचे 500 दिरहम वाली जो रिवायत है उसकी वजाहत इस तरीके से है कि जो 500 दिरहम वाली रिवायत है उसके हिसाब से महर फ़ातिमी की जो मिक़दार बनती है वो जिस दौर में आपको देना है, जिस दौर में जिस किसी का भी निकाह हो रहा है उस दौर के हिसाब से आप उसको मार्केट में देख लीजिए, जितना होता है वज़न के एतबार से आप वज़न करके दे दीजिए या उसकी कीमत दे दीजिए, बहर सूरत अदा हो जाएगी। वो ये कि 500 दिरहम जिसमें 12 माशे के तोले के हिसाब से 131 तोला, 12 माशा या 10 माशा चलता है तो हम यहाँ 12 का हिसाब लगा रहे हैं। चुनांचे 12 माशे के तोले के हिसाब से 131 तोला और 3 माशा होता है, 131 तोला और 3 माशा होता है। और आज के दौर में जो मौजूदा इस वक्त की सिचुएशन है, इस वक्त के हालात है, वो उमूमन किलो वगैरह के अंदर चलता है, ग्राम में भी चलता है। तो आज के दौर में अगर उसको किलो के हिसाब से देखिए तो 1 किलो 530 ग्राम, 1 किलो 530 ग्राम जिसको मुतलक 1.5 किलो कह दिया जाता है, 30 ग्राम और 900 मिलीग्राम चांदी है।
اگر 1.5 کلو مطلق آپ کہہ دیتے ہیں تو اس کے اندر 30 گرام اور 900 ملی گرام یہ کم ہو جاتا ہے، 30 گرام اور 900 ملی گرام یہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم پورا جو پرفیکٹ بیٹھتا ہے، جو حساب میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، کمی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، اس حساب کو ہم نے دیکھا تو پورا 1 کلو 530 گرام 30 اور 900 ملی گرام یہ چاندی بیٹھ جاتی ہے۔ اور اگر اسی کو 10 گرام کے تولے سے دیکھا جائے، اوپر ہم نے 12 ماشے کے حساب سے بتلایا تھا، ابھی یہاں بتلا رہے کہ 10 گرام کے تولے سے دیکھیں گے تو 153 تولہ اور 9 ملی گرام چاندی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ 9 ملی گرام اس کسر کو چھوڑ کر کے مطلق 10 کر دیجئے، اور جہاں 153 تولہ ہے تو مطلق 153 کے بجائے 154 تولہ چاندی مطلق شمار کر لیجئے۔ لہذا مہر فاطمی کی جو مقدار شرعی اعتبار سے بیٹھ گئی، جو میں نے تفصیل بیان کر دی، اس تفصیل کے اندر تو وہی ہے جو میں نے حکم اوپر بیان کیا۔ اب اس کا خلاصہ یہ کہ آپ اس الجھن میں پڑھنے کے بجائے مطلق 154 تولہ چاندی مہر دے دیجئے، یہ آپ کا شرعی اعتبار سے مہر فاطمی ادا ہو جائے گا۔ 154 تولہ۔ اب اگر کوئی شخص 154 تولے کے بجائے اس کی قیمت دینا چاہتا ہے تو آپ جس دور میں ادا کرنا چاہ رہے ہیں اسی دور کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ آج دیجیے آج ادا ہوگا، 10 سال کے بعد دیجیے تو 10 سال کے بعد جو قیمت ہوگی اس کی وہ قیمت آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اب مارکیٹ سے سونار کی دکان سے معلوم کر لیجیے کہ چاندی 154 تولہ کتنی، اس 154 تولے کی کیا قیمت ہوگی، آپ اس قیمت کو دے دیجیے، آپ کا مہر ادا ہو جائے گا۔ ورنہ اصل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 153 تولہ 900 ملی گرام چاندی ہوتا ہے، جس کو میں نے مطلق 154 تولہ چاندی کہہ دیا ہے۔ جس دور میں آپ کو ادا کرنا ہے اس دور کی بازار کی قیمت کا اعتبار ہوگا، ہمارے اور آپ کے گھر کی قیمت کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تفصیل آپ کو دیکھنی ہے تو ایضاح المسائل میں صفحہ 130 پر مسائل مہر میں تفصیل سے نقل کیا گیا ہے۔ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند کا مفتی شبیر صاحب کی یہ کتاب ہے۔ صاحب فتاوی قاسمیہ حضرت مفتی شبیر صاحب نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، چنانچہ فتاوی قاسمیہ میں مہر فاطمی کی مقدار میں یہی مقدار نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ فتاوی قاسمیہ کی 13ویں جلد صفحہ 659 باب المہر باب نمبر 25 سوال نمبر 5840 5840 پہلا ایڈیشن مکتبہ اشرفی بک ڈیپو دیوبند سے چھپا ہوا ہے، یہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا یہ تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، مہر فاطمی کی کل مقدار 154 تولہ چاندی ہے، یا جس دور میں آپ کو ادا کرنا ہے تو 154 تولے کی جو قیمت بازار میں اس دور کی ہوگی، جس دور میں آپ کو ادا کرنا ہے اس دور کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔